مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب یہ معلوم ہوا ہمیں کہ الحمدللہ ہمارے اس شہر بنگلور میں جمعیت علماء ادارہ مباحث فقیہ کے زیر اہتمام فقہی اجتماع چل رہا ہے، اس سلسلے میں کچھ آپ وضاحت فرمائیں تو مناسب ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعیت علماء ہند ملک کی آزادی کے بعد سے ملک میں پیش آنے والے حالات کے پیش نظر مختلف موضوعات پر فقہی اجتماعات منعقد کرتی چلی آ رہی ہے، اور یہ جو بنگلور میں 12، 13، 14 اگست حج بھون بنگلور میں منعقد ہو رہا ہے فقہی اجتماع، یہ 17واں فقہی اجتماع ہے۔ الحمدللہ یہ خوش نصیبی ہے کہ میزبانی کا شرف کرناٹک بنگلور کو ملا ہے۔ مفتی صاحب یہ معلوم کرنا ہے کہ ہمارا یہ فقہی اجتماع جو جمعیت علماء کے زیر اہتمام ہونے جا رہا ہے بنگلور میں 12، 13، 14 اگست کو، یہ اس کے موضوع کیا ہیں؟ کن مسائل کے سلسلے میں یہ فقہی اجتماع ہونے جا رہا ہے؟ بعض مسائل شریعت میں وہ ہوتے ہیں جو حالات کے بدلنے سے اس میں گنجائش نکل آتی ہے، حالات کے بدلنے سے مسائل بھی تبدیل ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی مسائل جو اس وقت ہمارے ملک کے لیے ضروری ہیں، مثلا GST کا جو ٹیکس ہے وہ ظلم کی حد تک بڑھا دیا گیا ہے، تو اس سے متعلق ہمیں موجودہ صورتحال میں کیا گنجائشیں مل سکتی ہیں شرعاً۔ اسی طریق پر علاج کافی مہنگا ہو گیا ہے، لوگوں کی بس سے باہر ہو چکا ہے، تو کیا ان حالات میں ہیلتھ انشورنس کے سلسلے میں شریعت کیا رہبری کرتی ہے؟ اسی طریق پر لمیٹڈ کمپنیز کی بعض شقیں ہیں جن پر غور و خوض کی ضرورت تھی اور اسے منقح کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا تھا۔ تو الحمدللہ بنیادی یہ 3 موضوعات ہیں جس پر یہ فقہی اجتماع منعقد ہو رہا ہے۔ مفتی صاحب ماشاءاللہ یہ حساس مسائل ہیں اور موضوعات ہیں، اس سلسلے میں بحث ہونے جا رہی ہے۔ یہ جاننا چاہتا ہوں میں کہ ملک کے مختلف جگہوں سے مفتیان کرام جو آ رہے ہیں ان میں سے کچھ کے اسماء گرامی ہمیں معلوم ہو جائے تو بہت بہتر ہوگا۔ الحمدللہ دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ اکرام، دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم، اسی طریق پر وہاں کے علیاء کے اساتذہ اکرام، دارالعلوم ندوۃ العلماء کے اساتذہ، مظاہر العلوم سہارنپور اور ملک کے دیگر بڑے اداروں کے نمائندہ مفتیان کرام اور ملک بھر سے تقریباً صوبوں سے اضلاع سے اس میں جو ہے مفتیان کرام جو ان مسائل میں درک رکھتے ہیں اور پہلے سے فقہی اجتماعات میں شرکت کرتے اور مقالات لکھتے چلے آ رہے ہیں، الحمدللہ تقریباً 250 کی تعداد میں یہاں مفتیان کرام مدعو ہیں۔ بہت اچھی بات ہے کہ چونکہ کرناٹک میزبان ہے، کیا کرناٹک سے بھی مفتیان کرام کی، علماء کرام کی شرکت کی توقع ہے یا آپ نے ان کو دعوت دیا ہے؟ دیکھیے اس میں اصل دعوت تو جو ہے مرکز دیتا ہے، ادارۃ المباحث الفقہیہ، یہ ایک ذیلی شعبہ ہے جمعیت علماء ہند کا، اس کی مستقل کمیٹی ہے، وہی مفتیان کرام کو جو بحث میں حصہ لیتے ہیں یا جو مقالات لکھتے ہیں ان کو دعوت دینے کا اختیار مرکز کے پاس، تو مرکز نے 250 مفتیان کرام کی دعوت کر رکھی ہے، اور باقی چونکہ ہم لوگ کرناٹک میزبانی کے فرائض انجام دے رہا ہے، تو کرناٹک کے تمام اضلاع سے اور اطراف و اکناف صوبے آندھرا، تلنگانہ، تمل ناڈو، کیرلا، گوا، یہاں سے بھی مشہور علماء اور مفتیان کرام کو ہم لوگوں نے بطور مہمان خصوصی کے مدعو کیا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ یہ جو فقہی اجتماع ہے اس کے جو انتظامات ہیں اس کے سلسلے میں کچھ آپ جی فرمائیں تو بہتر ہوگا کہ اس کا انتظامات کب سے ہو رہا ہے، کس قسم کا آپ انتظام کرنے جا رہے ہیں؟
ہمارے کرناٹک کا حج بھون جو ہے ماشاءاللہ یہ کافی خوبصورت، وسیع، کشادہ اور تقریباً 100 کمروں پر مشتمل یہ ایک شاندار حج بھون ہے۔ تو ہم لوگوں نے یہاں تقریباً 1-1.5 مہینہ پہلے اس کی اجازت لی اور گزشتہ 15 دنوں سے مستقل یہاں تیاریوں کے سلسلے میں کام جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ تقریباً کام مکمل ہے اور مہمانوں کی آمد بھی شروع ہو چکی ہے، اور کل جمعہ بعد سے انشاءاللہ باقاعدہ یہ فقہی اجتماع شروع ہو جائے گا۔ بہت اچھی بات ہے۔ یہ جو 3 موضوعات آپ نے بیان کیے، اس پر بحث کے بعد اس سلسلے میں جو نتیجہ ہے یہ کب سنایا جائے گا، اور اس کے سلسلے میں کچھ بتا دیں تو بہتر ہوگا۔ جی، یہ انشاءاللہ اتوار کو آخری نشست ہوگی صبح 8:30 بجے تا ظہر۔ اس سے پہلے 3 اہم مجلسیں ہوں گی، جمعے کی رات میں مغرب بعد تا رات دیر گئے، اور ہفتے کی صبح میں ایک، اور ہفتے کی شام میں ایک۔ ان 3 مجلسوں کے خلاصے کو اور مسائل کی تنقیح کے بعد اتوار والی جو نشست ہے صبح کی، وہ آخری نشست ہوگی، اور اس میں انشاءاللہ تنقیح کے بعد جو بھی شکل مفتیان کرام حضرات اکابرین طے فرمائیں گے وہ انشاءاللہ تجاویز کی شکل میں سامنے لائی جائیں گی۔ بہت اچھی بات ہے۔ اس آخری نشست میں کیا علماء کے علاوہ علم دوست حضرات کو بھی شریک ہونے کی اجازت ملے گی؟ جی بالکل، اس میں جو ہے کچھ عمائدین بھی شرکت فرمائیں گے، کچھ اداروں کے ذمہ داران بھی، تاکہ انہیں معلوم ہو کہ ان مسائل میں جس میں شریعت نے گنجائش رکھی ہے، مفتیان کرام، علماء کرام سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں اور اس پہ غور و خوض کے بعد موجود گنجائشوں کو نکالنے کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ کتنا باریک کام ہے، اس کے مشاہدے کے لیے انشاءاللہ وہ لوگ بھی شریک ہوں گے، اور انشاءاللہ دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم وہ بھی اس کی آخری نشست میں انشاءاللہ شریک رہیں گے۔ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے۔ میں مشکور ہوں ہمارے حضرت مفتی افتخار احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم کا، جو جمعیت علماء کے کرناٹک کے صدر محترم ہیں، اور اسی طرح ہمارے حضرت معلم الحجاج استاذ الاساتذہ حضرت مولانا محمد زین العابدین رشادی جی مظاہری دامت برکاتہم، جو جمعیت علماء کرناٹک کے نائب صدور ہیں اور سرپرست بھی ہیں، اور دارالعلوم شاہ ولی اللہ کے محتمم ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے اور امت کو آپ سے استفادہ کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔